بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم الرحمن الرحيم أرسل رسوله بالقرآن العظيم. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معزز خواتین حضرات، انسان جب تک انسان ہے اس سے غلطی کا امکان بہرحال موجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی اولاد کا ہر فرد، مرد ہو یا عورت، وہ غلطی کرنے والا ہے، لیکن بہترین غلطی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والے ہیں. میرا آج کا موضوع توبہ اور اس کی شرائط. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ توبہ رب کائنات کا عطا کردہ ایک بے مثال انعام ہے امت مسلمہ کے لیے. ہم سے پہلے جو امتیں گزری ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات بالکل مختلف اور انتہائی زیادہ مشکل تھے، لیکن رب کائنات نے امت مسلمہ پر یہ احسان فرمایا کہ خلوص دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ انسان توبہ کر لے، رب کائنات اس کے تمام گناہوں پر بیک جو بشقلم خط تنسیح کھینچ دے. دوسری بات، توبہ یہ سنت انبیاء ہے. میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ کائنات کا ایک ذرہ بھی رب کائنات کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا. ہم جب یہ لفظ بولتے ہیں کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اگر اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ انبیاء سے کوئی سہو سرزد ہو ہی نہیں سکتا تو یہ بات غلط ہے. نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اس کے دو مفہوم ہیں. پہلی بات، انبیاء سے کبھی کوئی کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی ایک نبی سے کوئی کبیرہ گناہ ثابت نہیں ہو سکا. چھوٹے امور انبیاء سے سرزد ہوتے رہے، لیکن رب کائنات نے فوری طور پر ان کی اصلاح فرما دی. یہ مفہوم ہے اس بات کا کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. اب آدم علیہ السلام یقیناً اللہ کے حضور توبہ کی ہے، اور توبہ کیوں کی ہے؟ قرآن کہتا ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے، اپنے مالک کے حکم کی مخالفت کی، اس پر توبہ کی. تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. بالکل اسی طریقے سے سیدنا نوح علیہ السلام کو رب کائنات کی طرف سے سخت الفاظ سننا پڑے: انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اے نوح علیہ السلام، تم نبی ہو، رسول ہو، تمہیں آدم ثانی کا لقب ملے گا، تمہارے ساتھ میری تائید و نصرت موجود ہے،
لیکن یاد رکھو اپنے اس بدبخت نافرمان بیٹے کے لیے تم یہ جو دعا کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، فوراً توبہ کرو۔ نوح علیہ السلام نے توبہ کی۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، علی حد القیاس، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ یہ رب کائنات کی محبوب ترین ہستیوں یعنی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے ہمیشہ وہ کام کرواتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ تیسری بات، توبہ یہ روح کا غسل ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا۔ زندہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جس طرح جسم کی پاکیزگی طہارت کے ساتھ، وضو کے ساتھ، غسل کے ساتھ ہوتی ہے، روح کی پاکیزگی توبہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ بھی اسلام کا طرز امتیاز ہے۔ آج بھی عیسائی جب توبہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے پادری کے پاس جاتے ہیں جس کو فادر کہتے ہیں۔ میرے رب نے ہم پر یہ اتنا بڑا فضل و احسان فرمایا، میں آپ سب اپنی اپنی غلطیوں کے بارے میں، اپنی اپنی کوتاہیوں کے بارے میں، اپنی اپنی کمیوں کے بارے میں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہماری کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان راز ہیں۔ رب یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ جب میں یا آپ، بے شک کوئی استاد کیوں نہ ہو، کوئی شیخ کیوں نہ ہو، کوئی عالم دین کیوں نہ ہو، کوئی امام بزرگ کیوں نہ ہو، جب اس کے سامنے جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے تو دوسرے لفظوں میں ہم اپنی عزت اس کے حوالے کر دیں گے۔ عرش والا رب کہتا ہے یہ بات میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے کہ میرے بندے اپنی عزت نفس مجروح کریں۔ تم میرے دربار میں آؤ، سچے دل سے توبہ کر دو، میں سارے کے سارے گناہ معاف کروں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں، بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مسافر سفر پر جا رہا ہے، اس کے پاس اس کی سواری ہے، اس کی سواری پر اس کا کھانے پینے کا سامان ہے، زادِ راہ ہے، راستے میں ایک جگہ رکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہے۔ مایوسی کی انتہا، چاروں طرف تحت نظر لقودم صحرا ہے، زندگی کی کوئی رمق، کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اسی درخت کے نیچے لیٹ کر موت کا انتظار کرتا ہے، اور اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس آ جاتی ہے۔ خوشی سے بے قابو ہو کر کیا کہتا ہے؟ اللہم انا ربک وانت عبدی۔ کہنا تو یہ تھا کہ یا اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ خوشی سے زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ فرمایا وہ بندہ اپنی سواری کو دیکھ کر جتنا خوش ہوتا ہے، رب کائنات اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ماہ سیام، ماہ رمضان، آخری عشرہ، ایک پرفضا روح پرور ماحول۔ اس ماحول میں یہ سمجھتا ہوں کہ توبہ کی بات ضرور ہونی چاہیے، اور اس توبہ کی اہمیت کے حوالے سے ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ رب کائنات نے اپنی کتاب مقدس میں ایک سورہ مبارکہ ایسی نازل فرما دی جس کا نام سورہ توبہ ہے۔
اب آگے بڑھتے ہیں توبہ کی شرائط، اور یہ جو شرائط میں بتانے لگا ہوں یہ آپ نے انگلیوں پر، فنگر ٹپس پر یاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلی شرط اخلاص ہے، اور اخلاص کا تعلق صرف اور صرف انسان اور بندے کے درمیان، اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اخلاص کے لیے دنیا میں ابھی تک کوئی پیمانہ، ابھی تک کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھیے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، رب کائنات تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے، رب کائنات تمہاری مال و دولت، سیم و زر کے خزانوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ اخلاص کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ کہہ کے ہم بری الذمہ نہیں ہو سکتے کہ جناب کیونکہ اخلاص کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، ہم جانیں اور ہمارا رب جانے۔ یاد رکھیے، جب انسان کے دل کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو وہ اخلاص اس کی عملی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، جن لوگوں کو اپنی عاقبت، جن کو اپنی آخرت عزیز ہوتی ہے، ان کا طرز عمل، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک عورت ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، غلطی بھی وہ ہوئی جس پر حد نافذ ہوتی ہے، اگر چاہتی اس کو دبا کے قبر میں ساتھ لے جاتی، لیکن دل کے اندر اخلاص تھا، اور اس اخلاص نے مجبور کیا کہ دنیا کی سزا جتنی مرضی سخت ہو، یہ بات نوٹ کیجیے گا، دنیا کی سزا جتنی مرضی سخت ہو، لیکن آخرت کے مقابلے میں اس سزا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کیا کہتی ہے؟ طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے پاک کر دیجیے۔ حدیث آپ نے سنی ہے، اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر اسے واپس بھیج دیا۔ کس لیے؟ فرمایا تجھے رجم کیا تو ایک نہیں دو جانیں قربان ہوں گی، جاؤ بچہ پیدا ہوگا پھر آنا۔ بچہ پیدا ہوا، چلنے پھرنے سے عاجز، اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی آقا علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئی۔ آقا اب تو پاک کر دیجئے، کوئی پتہ نہیں دم کب مسافر ہو جائیں، اس گناہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتی۔ فرمایا بی بی یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو بچہ ہے اس کی خوراک رب کائنات نے تیری چھاتی پر رکھی ہوئی ہے، جا بچہ دودھ پینے لگے گا پھر آنا، بلکہ روٹی کھانے لگے گا تو پھر آنا، میں آپ سب صاحب اولاد ہیں۔ 6 مہینے کا بچہ روٹی نہیں کھاتا، اس عورت کا اخلاص دیکھیے، اس نے 6 مہینے میں بچے کو روٹی کھانا سکھا دی، بچہ اٹھایا ہوا، گودی میں لیا ہوا، روٹی کھا رہا ہے۔ آقا اب تو پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو رجم کر دو۔ رجم کیا جا رہا تھا، سر میں پتھر لگا، خون کا فوارہ اگلا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر گرا، کہا ناپاک عورت جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خالد ایسا مت کہو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کو اگر مدینہ کے کافی سارے افراد پر تقسیم کر دیا جائے اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اخلاص، آج ہماری توبہ میں اخلاص نہیں رہا۔ توبہ کی دوسری شرط اس برے کام کو فوری طور پر ترک کر دینا۔ بڑی مثالیں دے سکتا ہوں، صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ عرب کا معاشرہ شراب کے اندر ڈوبا ہوا تھا، یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے شراب کو 3 مراحل میں حرام قرار دیا۔ سب سے پہلا مرحلہ
یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، فرما دیجئے کہ ان دونوں میں انسان کا فائدہ تو ہے لیکن گناہ بہت بڑا ہے۔ ذہنوں کو تھوڑا سا اللہ نے قریب کیا۔ اگلا مرحلہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ذہن اور قریب آ گیا کہ یہ اس قدر خبیث اور اس قدر قبیح کام ہے کہ نشہ کیا ہو، شراب پی ہوئی ہو تو بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا، نماز کے قریب نہیں آ سکتا۔ تیسرا مرحلہ، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے ایمان والو یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہیں، شراب، بت، پانسے۔ ہوا کیا؟ جن کا کروڑوں کا کاروبار تھا، مجھ سے آج سوال ہوتا ہے استاد جی سود کا کوئی 4 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے، اگر اس کو ضائع کر دیا تو میں تو سڑک پر آ جاؤں گا۔ تو میرا جواب، اکثریت مجھے جانتی ہے، میرا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوال کرنے کے لیے غلط آدمی کا انتخاب کر دیا، کیونکہ یہ آدمی آپ کو آپ کی مرضی کا جواب نہیں دے گا۔ میں کہتا ہوں فیصلہ کر لو، سڑک پر آنا منظور ہے یا جہنم میں جانا منظور ہے؟ جن کا کروڑوں کا بزنس ہے، اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے، اس پر شراب کے مٹکے لدے ہوئے ہیں، یہ نہیں سوچا کہ اس کو تو بیچ دو، پیسے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، نیا کاروبار شروع کر دیں گے۔ اونٹوں کو بٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کی، ان مٹکوں کو خالی نہیں کیا بلکہ فوری طور پر توڑ دیا ہے، کیونکہ سچی توبہ کر رہی ہے۔ برے کام کو نتائج کی پرواہ کیے بغیر فوری طور پر چھوڑ دینا۔ اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک چیز چھوڑ دیتا ہے، رب کائنات اس سے کہیں زیادہ بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ 2 شرطیں ہو گئی، اخلاص اور برے کام کو فوری طور پر ترک کر دینا۔ تیسری شرط، انسان کو اپنے کیے پر ندامت ہو۔ بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں، امید ہے کہ غصہ ضرور کرو گے، کریں، لیکن ہے حقیقت۔ ہماری قوم، حقیقت بات یہ ہے کہ اسے اپنے کیے پر ندامت ہوتی ہی نہیں۔ آپ کو پورے پاکستان میں کوئی جھوٹا بندہ نہیں ملے گا۔ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، بائیں طرف سے آپ کو موٹر سائیکل مار رہا ہے نوجوان، اور کیا کہہ رہا ہے؟ تسی انے ہو، شیشہ نہیں دیکھا کوئی؟ روڈ کے درمیان گاڑی پارک کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان۔ منع کریں، 50 دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، منہ میں زبان اور بندہ جھوٹا پڑ جائے۔ یہ رویہ بدلنا ہوگا۔ یہ قوموں کا کام نہیں ہوتا۔ جانوروں کے ریوڑ ایسا کیا کرتے ہیں، اور بڑا سخت جملہ استعمال کرنے لگا ہوں۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ ہم قوم نہیں بن سکے 75 سالوں میں، ہم جانوروں کا ریوڑ ہیں، اسی وجہ سے جو بدبخت سیاستدان ہمیں جس طرف چاہتا ہے لے کر چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات موضوع سے ہٹ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تیری شرم و حیا ختم ہو جائے نا تو جو مرضی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے انسان کو سب سے پہلے کس سے شرم آنی چاہیے؟ اللہ رب العزت۔ اور جو بد نصیب انسان اپنے رب سے شرم نہیں کرتا، اس کو کسی سے بھی شرم نہیں آتی ہے۔ یاد رکھیے جس دن مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں انسان ہوں
اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے اور مجھے اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے۔ جس دن ہم نے یہ سبق پڑھ لیا اس دن ہمارا عرش والا رب ہمارے ساتھ راضی ہو جائے۔ بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، ابھی چند لمحات پہلے ایک مثال آپ کو دی ہے، وہ جس خاتون نے اپنے آپ کو رجم کے لیے پیش کیا تھا، کیوں پیش کیا تھا؟ اس لیے کہ اسے اس بات کا احساس تھا مجھے رجم کتنے لوگ کریں گے، 100، 500، 1000، 10,000، 20,000، میں تو جا رہی ہوں دنیا سے، میں نے کون سا قبر سے اٹھ کر آ کر دیکھنا ہے، لیکن اگر اس گناہ کو میں سر کے اوپر لے کر دنیا سے چلی گئی تو قیامت والے دن ساری انسانیت کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ ماہ سیام آخری اشرا ہمارے حساب سے تام رات، آدھی رات ہونے والی ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا تعلق اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر مرد کے ساتھ ہے، ہر خاتون کے ساتھ ہے۔ کیا ہمیں کبھی اپنی غلطیوں پر شرمندگی کا احساس ہوا؟ اور اس مناسبت سے میں یہ بات یہاں ضرور کرنا چاہوں گا، ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ بات سیکھی، یقین جانیے بڑی مجلس ہے، اگر 1000 نہیں تو سینکڑوں لوگ موجود ہیں، اگر غلطی ہوگی ہے تو وہ سب کے سامنے کہتے ہیں بھائیوں میں سب سے پہلے اللہ سے، اس کے بعد آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے یہ غلط بات کر دی۔ تیسری شرط آپ نے سن لی۔ چوتھی شرط، انسان کو اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ توفیق دینے والی ذات کون سی ہے بھائی؟ اور یاد رکھیے انسان اپنا سب سے بڑا ناقد خود ہوتا ہے۔ بڑی معروف بات ہے عربی زبان کی، حاسبو، بعض اہل علم کے مطابق یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، کیونکہ جب اللہ محاسبہ کرنے پر آئے تو وہ محاسبہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی گرفت جو ہے وہ بڑی سخت۔ اس لیے جب انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس بات کا پختہ عزم کرتا ہے کہ میں یہ غلطی، میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، عرش والا رب غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کیا یہ معاشرہ عرب کے بدوؤں سے بھی کیا گزرا تھا، جن کی صورتحال یہ تھی کہ ان کی لڑائی اگر شروع ہوتی تو سال ہا سال تک چلتی رہتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے والے بات کو کہاں تک لے جاتے، نسل در نسل دشمنیاں چلتی رہتی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا بلال حبشی، حبشہ کے کالے، ابو ذر غفاری، قبیلہ بنو غفار کے گورے چٹے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، مکہ کے تاجر، ابو ایوب انصاری، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، اسد بن زرارہ، یہ مدینہ کے کسان، سیدنا سلمان فارسی، ایران کے رہنے والے، صہیب رومی، روم کے رہنے والے، رنگ، نسل، کنبہ، قبیلہ، ذات، برادری، تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر مختلف، لیکن جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ملی تو سارے کے سارے ایک مالا کے موتیوں کی طرح اکٹھے ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جب توبہ کرتے تھے تو ساتھ عزم کرتے تھے کہ یہ گناہ ہم نے دوبارہ نہیں کرنا۔ توبہ کی
5ویں شرط، اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو یا معافی مانگ لی جائے یا اس کا بدلہ دے دیا جائے۔ اور اس کی واضح مثال کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اعلان کیا میرے صحابہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آؤ اگر کسی نے کسی قسم کا کوئی بدلہ لینا ہے تو میں حاضر ہوں۔ صحابی آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھڑی کے ساتھ صفیں سیدھی کروا رہے تھے، مجھے آپ نے چھڑی کے ساتھ ٹوکا دیا تھا، مجھے تکلیف ہوئی تھی، آپ نے اعلان کیا ہے میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں حاضر ہوں۔ کہا جی ایسے پھر کیسے؟ فرمایا جب آپ نے ٹوکا دیا تھا میری کمر ننگی تھی، آپ کی کمر پہ کپڑا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے دروازے پہ آ کے جبریل گھنٹوں اجازت طلب کرنے کے لیے کھڑا رہے، جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں رب کائنات قبلہ تبدیل کر دے، جس ہستی کے اشارے کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلتا، انہوں نے بدلے کے لیے اپنی قمیص اٹھا دی۔ میرے صحابی اپنا بدلہ لے لے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ یہ مثالیں ایمان کی تازگی کی حد تک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کے موسم مسجد نبی سے نماز پڑھا کر نکلے، دیکھا ایک صحابی کے گھر کا پرنالہ مسجد کی طرف ہے، پانی گر رہا ہے، نمازیوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، ہاتھ بڑھایا پرنالہ اکھاڑ کر پھینک دیا۔ کچھ دیر گزری، مدینہ کے جج کی طرف سے قاضی کی طرف سے نوٹس آ گیا، امیر المومنین حاضر ہوں، ہاں جی حکم فرمائیے۔ فرمایا آپ کے خلاف مقدمہ پیش ہوا ہے، کیا آپ نے یہ پرنالہ کیوں اکھاڑا؟ کہا جی نمازی تنگ ہوتے تھے۔ صحابی نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمر کے بل کھڑے ہوئے، میں آپ کی کمر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ میں نے نصب کیا، آقا علیہ السلام کو مسئلہ نہیں بنا سکے، صدیق کائنات کو مسئلہ نہیں بنا، آپ کون ہوتے ہیں؟ قاضی صاحب نے فیصلہ صادر فرما دیا، امیر المومنین کمر کے بل جھکیں، یہ صحابی کھڑے ہو کر پرنالہ نصب کرے گا۔ صحابی نے کھڑے ہو کر پرنالہ نصب کیا۔ 22.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے کا حکمران معافیاں مانگ رہا ہے، کس وجہ سے؟ وہ جانتا تھا کہ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے۔ یہ بد چغلی، بد ہوئی، پیٹھ پیچھے برائیاں ہم دن رات کرتے ہیں انسانوں کی، اور معافی کس سے مانگتے ہیں؟ یاد رکھیے جب تک بدلہ نہیں دیں گے یا معافی نہیں مانگیں گے اس انسان سے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تب تک توبہ نہیں ہو سکتی۔ توبہ کی چھٹی اور آخری شرط، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرنا، اور 2 موقع پہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پہلا موقع جب موت کا فرشتہ آ کر گردن پکڑ لے گا، فرعون نے بھی اس وقت توبہ کرنے کی کوشش کی، اللہ نے کہا قابل قبول نہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ ان لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہے جو گناہ کے راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں، جب سامنے موت نظر آتی ہے تو کہتے ہیں اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اور دوسرا موقع جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، کب؟ بولو، قیامت والے دن نہیں، قیامت سے پہلے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج کے اس سبق میں 2 باتیں بیان کی ہیں، توبہ کی اہمیت اور توبہ کی شرائط۔ 6 اخلاص، برے کام کو فوراً چھوڑ دینا، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، انسان کو اپنے کیے پر ندامت ہو، گناہ کا تعلق اگر حقوق العباد کے ساتھ ہے یا بدلہ دے دینا یا معافی مانگ لینا، اور توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرنا۔ عادت ہے اپنے مقررہ وقت کے اندر بات کو ختم کرنے کا عادی ہوں، 10 سیکنڈ باقی ہیں آدھا گھنٹہ ہونے میں،
اللہ کی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔